ایک سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتا بھی ہوگا اور آنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے قرآن، جب بھی ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ملتا ہے، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انعام، اعراف۔ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک تسلسل ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس ترتیب میں نازل نہیں ہوا جس ترتیب میں چھپا ہوا موجود ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ نزول کے ٹائم پہ اس کی ترتیب کچھ الگ ہو، اور جب وہ مرتب کیا گیا، جب بائنڈنگ کی گئی، جب کمپلیٹ کیا گیا تو اسی طرح کی کاپی بنے جو عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، عالم غیب میں ہے یا لوح محفوظ میں ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس ترتیب کی کیا وجہ ہے اور اس ترتیب کی کیا وجہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اب میں جب اس میں دیکھوں گا تو اس میں مجھے سورہ بقرہ، الحمد کے سورہ کے بعد اس طرح سے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نزول کچھ الگ طریقے سے ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق، کوئی کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ترتیب بالکل الگ ہے۔ مکی صورتیں بالکل الگ ہیں، مدنی صورتیں بالکل الگ ہیں۔ میں آپ کو آسانی سے ایک بات جو میری اپنی تحقیق رہی ہے، میں نے پورا قرآن مرتب کیا ہے بالکل اسی حساب سے جس طریقے سے نازل ہوا ہے۔ میں نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے، وہ انشاءاللہ پرنٹ بھی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے وہ پورا لوح محفوظ میں وہ کلام کو محفوظ کر دیا۔ اس میں سے جتنی باتیں ضروری تھی آدم کے لیے وہ بھیج دیں، پھر نوح کے لیے جو ضروری تھی وہ بھی بھیج دی، ان کو جو مثالیں دینی تھی وہ بھی دے دی، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، داؤد کو، محمد رسول اللہ کو۔ یعنی قرآن بیسیکلی وہی ہے، دین وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اسی قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی پہ اس وقت کی ضرورت کے حساب سے نازل کیا، جتنا نازل کرنا تھا اتنا نازل کیا، جتنی ضرورت تھی اتنا نازل کیا، جو مثالیں دینی تھی اس وقت کی وہ دی۔ اب جب محمد الرسول اللہ پہ قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن آج مکمل ہو رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، آج میری اپنی یہ نعمت تم پر تمام کر رہا ہوں، کمپلیٹ کر رہا ہوں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا ہے کہ تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ اس کتاب کی فرما برداری والا ہونا چاہیے۔ تب یہاں یہ سوال تو بارہا یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس کا سمپلی جواب یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کا ہے، اسلام پہ چلنے والا قرآن ہے۔ دعوت دینے والا قرآن وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر اتارا، جس ترتیب کے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پر قرآن اتار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھی اس قرآن کو پڑھو اور اس کو فالو کرو، وسلموا تسلیمات، اور اپنی فرما برداریاں سبمٹ کر دو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو ترتیب بھیجی گئی ہے یہ دعوت کے لیے ہے، تو آپ جب کبھی بھی دعوت دیں گے تو آپ کو وہی قرآن فالو کرنا پڑے گا جس ترتیب سے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ پہ اتارا، اور پھر محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو پہنچایا۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے، بڑی کمال کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ اتارا اور رسول اللہ نے ہم کو دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ سے متواتر ہم تک آ رہا ہے، اور اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری بھی لے لی۔ تو حفاظت کا جہاں معاملہ ہے وہاں جو اب چھپی ہوئی بک ہے وہ ترتیب میں ہے، اور جو پیش کیا گیا دعوت کے لیے اس کی ترتیب الگ ہے، حالانکہ محفوظ تو دونوں بھی ہے۔
آج دیکھ لیجئے میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے۔ تو نازل کیا، پہلے تو لوح محفوظ میں لکھا گیا یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر نازل کیا گیا ترتیب بدل کے، پھر اس کے بعد کلیکشن کیا گیا لوح محفوظ والا، پھر آج جب کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو عالم کا کورس کرواتے ہیں، بچے کو حافظ بناتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، ایک معمولی انسان بھی جب پڑھنے لگتا ہے تو اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بقرہ پڑھاتا ہے؟ نہیں پڑھاتا۔ اس کے بعد پھر وہی انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب دیکھیے انسان پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جس ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ تو میں آج تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے، اور خاص طور پہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کو قرآن کی دعوت دینا ہو تو اللہ کے واسطے مدنی صورتیں مت سنائیے لوگوں کو۔ مدنی صورتوں سے دعوت نہیں ہوتی۔ ایمان کی دعوت مکی صورتوں سے ہوتی ہے۔ ایمان مکی صورتوں سے پیدا ہوتا ہے، مدنی صورتوں سے اسلام قائم ہوتا ہے۔ اور آپ کبھی بھی اگر آپ دعوت کے کام میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اس کو مسلمان مت بنائیے۔ زبردستی اس کا نام بدل رہے ہیں آپ، اس کا یہ چینج کروا رہے، وہ مت کیجئے۔ اس کے اندر ایمان پیدا کیجئے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ محمد رسول اللہ جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے تھے تو ہم نے سب سے پہلے رسول کو ماننا تھا۔ ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوئی، قرآن کا نزول نہیں شروع ہوا۔ محمد رسول اللہ نے مکے والوں سے صرف اتنا کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ جن لوگوں نے ماننا تھا مان لیا، جنہوں نے انکار کرنا تھا کر دیا۔ اکثریت انکار کرنے والوں کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو سچا اور صادق اور امین مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں۔ پھر وہ آ گئے اپنی ضد پہ کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ اپنی انا کی وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ آج ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ کی جگہ پہ مکمل قرآن موجود ہے، مکمل، اور بنا کسی شک و شبے کے۔ تو میں تمام ان لوگوں سے گزارش کروں گا فضولیات میں نہ پڑھیں، فضائل مسائل میں نہ پڑھیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سورہ کی یہ فضیلت ہے، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ یہ سب یہ گمراہ کرنے والی اور وقت خراب کرنے والی اور فساد پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے شرک کا مسئلہ لے کے اٹھیں گے، آپ فساد برپا کر دیں گے اپنی قوم میں۔ آپ بولیں گے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، آپ ٹکڑے کر دیں گے امت کے۔ یہ مت کیجئے پلیز۔ پہلے یقین دلائیے کہ ایک دن آپ کو مرنا ہے، ایک دن آپ کو اللہ کے حاضر پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے مکی صورتوں کا نچوڑ۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ اور اتنا شعور عطا کرے کہ آپ کا یہ بھائی ایک بات سمجھا رہا ہے، اس پہ جتنا غور کرنا ہے کیجئے، مجھے کال کیجئے، جتنے دلائل ہیں مجھ سے لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ مکے والوں کی جو 13 سال کی زندگی کا جو فروٹ نکلا تھا، جو مکے کے مومنین، مکے کے صحابہ میں اور مدینہ کے صحابہ میں، مدینہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں اور مکہ میں ایمان لانے والوں میں کیا فرق تھا۔ مکے میں ایک بھی منافق نہیں تھا، یا تو کھلے عام کافر تھے یا مشرک تھے، سچ بولتے تھے، منہ پہ بولتے تھے ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ لیکن مدینے میں بڑی بڑی تعریفیں کرنے والے، رسول اللہ کے نام کا دم بھرنے والے آخری درجے کے منافق نکلے اکثریت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی مسائل فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ قرآن کا وہ بھی مکی دور، اس میں بھی آخرت کی یقین پہ جتنی آیتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، لوگوں تک وہ پہنچائیں، ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیں کہ مجھے مرنا ہے۔ ابھی میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کرتے کرتے بھی میری موت ہو سکتی ہے۔ میرے ایک ایک لفظ پہ میں غور کروں گا، میری ایک ایک حرکت پہ میں غور کروں گا، میرے ایک ایک پیسے پہ میں غور کروں گا۔ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کمانا تو ایک طوائف بھی کما لیتی ہے، اصل مسئلہ تو پیسہ خرچ کرنے کا ہے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، 2 لفظوں میں اللہ نے کلیئر کر دیا۔ پیسہ ہم دیتے ہیں، والد کے ذریعے سے مل گیا، خاندانی جائیداد میں سے مل گیا، کہیں سے بھی مل گیا، خرچ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ چلیے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔